السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آخر کار پی ٹی آئی نے سرنڈر کر ہی دیا ہے اور ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے توبہ کر لی ہے کہ ول نہ ڈیلو کھاسوں، سرائکی میں کہتے ہیں نا کہ دوبارہ کبھی پھر ڈیلو نہیں کھاسوں۔ تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں آئندہ مظاہرہ کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو ان کو رگڑا بہت دیا تھا پی ڈی ایم کے دور میں، لیکن محسن نقوی نے جس میٹھے میٹھے طریقے سے ان کو رگڑا دیا ہے، میٹھے میٹھے طریقے کے ساتھ کوئی اور جملہ چلتا ہے لیکن میں رگڑا ہی کہہ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میٹھے میٹھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے کہ اب انہوں نے اسلام آباد میں تو کیا سارے بڑے شہروں میں احتجاج سے ہی توبہ کر لی ہے۔ اسد کیسر صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے۔ اسد کیسر نے کہا ہے کہ بھائی آئندہ ہم بڑے شہروں میں احتجاج نہیں کریں گے، اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں تو کم ہوتا ہے اور پشاور میں بھی یہ کم کرتے ہیں، ان کا فوکس ہوتا ہے اسلام آباد اور لاہور۔ تو اسلام آباد اور لاہور میں آئندہ احتجاج نہیں کیا جائے گا، یہ اسد کیسر صاحب نے اناؤنس کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آئندہ احتجاج ہوگا ہمارا ضلع لیول پر، اضلاع میں ہوگا اور ضلع سطح پر اضلاع کی لیول پر احتجاج کریں گے۔ ترجمان جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ اس کی باضابطہ اناؤنسمنٹ بھی کریں گے، یہ اسد کیسر صاحب نے کہا ہے۔ تو میں اس کو جواز کیا بنایا ہے؟ جواز یہ دیا ہے کہ جی بہت سارے جو وزراء ہیں وہ بھی اس پر اعتراض اٹھا رہے تھے، ایم پی ایز اعتراض اٹھا رہے تھے کہ بھائی ایک تو ہمیں مشکلات ہیں، اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں تو پرویز کھٹک کے دور میں کیا حشر ہوا تھا پرویز کھٹک کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور پھر عمران خان آئے تو عمران خان کے ساتھ کیا حشر ہوا، اور پھر ابھی علی امین گنڈا پور آئے تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ تو اتنا حشر ہوا، اتنا برا حشر ہوا ان کے ساتھ کہ ان کا حشر دیکھ کر باقی جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، جو ایم پی ایز تھے، ایم این ایز تھے، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ اس مظاہرے میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتنا یعنی ان میں خوف اور ہراس۔ محسن نقوی نے اپنے طریقے سے رگڑا دیا ہے، لیکن صحیح مکھو ٹھپا ہے ان کا، پی ٹی آئی کا، اسی لیے پی ٹی آئی نے توبہ کر لی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد جا رہے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے اور تصادم ہوتا ہے، اور کارکنان، کیونکہ کارکنان اس بار سچ یہ ہے کہ نکلے ہی نہیں، چند 100 کارکنان تھے، وہ بھی اسلام آباد کے تھے۔ خواجہ آصف نے بالکل درست کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ کوئی بڑا قافلہ پشاور سے نہیں آیا، کے پی کے سے کوئی قافلہ نہیں آیا، پہلے نکلتے تھے، چند 100 لوگ آئے تھے کے پی کے سے بھی، اور چند 100 اسلام آباد اور راول پنڈی کے جو لوگ تھے، کارکنان تھے، یوتھے تھے پی ٹی آئی کے، وہ نکلے تھے، اور گلیوں میں سے ٹولیاں نکلتی تھیں اور اس طرح پولیس کو تنگ کر کے شیل کھا کے پھر واپس چلے جاتے تھے پھر گلیوں میں۔ تو اس طرح ان کا فلاپ ہو گیا شو، اور اب ان کا جب ایکسپوز ہو رہے ہیں نا دن بدن پی ٹی آئی والے، لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی ہے کہ بھائی یہ فراڈ ہیں، یہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ خواجہ آصف بالکل ٹھیک کہتا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر لوگ ہیں اور 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس لوگ جب نکلنا بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، کم نکلنا شروع ہوئے ہیں، تو انہوں نے، اور پھر رگڑا بھی آتا ہے۔ اسد کیسر صاحب کدھر تھے اس احتجاج میں؟ 4 تاریخ والے احتجاج میں کہاں تھے اسد کیسر؟ کہاں تھے بیرسٹر گوہر؟ کہاں تھے عمر ایوب؟ باقی لوگ کہاں تھے؟ ایم این ایز کہاں تھے؟ ایم پی ایز کہاں تھے؟ وزراء صوبائی کہاں تھے؟ اپنے وزراء نے اپنے وزیر اعلیٰ کو تنہا اکیلا چھوڑ دیا کہ جاؤ جی گیس کھاؤ، شیلنگ کھاؤ، شیل کھاؤ گیس کے، ہم نہیں آنے والے۔ تو اب پی ٹی آئی کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ بھی پی ٹی آئی سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ جو ہے لوگوں کو اب نظر آنے لگا ہے، اور اب لوگ ان کے ساتھ جو پہلے تعاون کرتے تھے
وہ اب ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، اس لیے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہتھیار ڈال دیے کہ بھائی آئندہ اسلام آباد مظاہرہ کرنے نہیں جائیں گے، ولنہ ریلو کھاسوں، اور لاہور بھی مظاہرہ کرنے نہیں جائیں گے۔ لاہور تو علی امین گنڈا پور تو لاہور پہنچے بھی نہیں تھے، مظاہرے میں جو جلسہ تھا لاہور میں، اس میں علی امین گنڈا پور تو راستے سے واپس آ گئے، جلسہ ختم ہو گیا، علی امین گنڈا پور نہیں پہنچ سکے تھے۔ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا جلوس، قافلہ، استقبال، کہ گاڑیوں کی رش تھی کہ پھنس گئے، نہ جی نہ، ایسا بھی نہیں تھا۔ بس وہ جان بوجھ کر لیٹ گئے تھے، کیونکہ پنجاب حکومت کا مریم نواز سے خطرہ تھا، ان کو پنجاب حکومت سے اور مریم نواز سے ان کو، کہ پولیس ایسی درگت بنائے گی اب میرے کارکنوں کی، میرے ساتھیوں کی اور میری، جو 7 نسلیں یاد کریں گی آنے والی، تو اس لیے وہ پہنچے ہی نہیں۔ تو اسلام آباد بھی جس طریقے سے مبینہ طور پر ڈیل کر کے پہنچے، کہ منت سماجت کر کے جو بھی بول بچن دیے، ڈیل کی، بہرحال طریقہ ایسا ہی کچھ نکالا، اور اسلام آباد پولیس اور محسن نقوی اور وزیر داخلہ نے اپنے طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا، اور ایسا ٹریٹ کیا کہ علی امین گنڈا پور ہیرو سے زیرو بن گئے اپنی پارٹی کی نظر میں، کہ علی امین گنڈا پور کو اسلام آباد بھی پہنچے بیچارہ، اسلام آباد ڈی چوک پر بھی پہنچے، عمران خان کے حکم پر عمل درآمد بھی کر دیا، کر کے دکھایا، باقی لوگ نکلے بھی نہیں، اور گالیاں بھی علی امین گنڈا پور کو پڑ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے علی امین گنڈا پور کو گالیاں دینے میں، کہ اس نے غداری کی ہے، اس نے ڈیل کی ہے، یہ بک گیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے علی امین گنڈا پور کے خلاف۔ تو ایک تو مشکلات کی شکایت کی ہے اسد کے سر نے، کہ اسلام آباد جا رہے ہیں تو مشکلات ہیں۔ دوسرا، خرچے کی، اخراجات کی شکایت کی ہے، کہ بھائی خرچہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، بڑے شہروں میں مظاہرہ یا جلسہ یا احتجاج کر رہے ہیں تو خرچہ بہت آ رہا ہے۔ ایکچولی خرچے کا بھی مسئلہ ہے، مسئلہ وہ بھی ہے جو میں نے بتایا کہ کارکنان نہیں نکل رہے، ایک مسئلہ جو میں نے کیلکولیشن کی ہے ان کی، کہ یہ انہوں نے سرنڈر کیوں کیا، انہوں نے کیوں اعلان کیا ہے اسد کیسر نے کہ ہم آئندہ نہیں نکلیں گے اسلام آباد کی طرف، رخ بھی نہیں کریں گے اسلام آباد کی طرف، منہ کر کے کھانا بھی نہیں کھائیں گے، روٹی بھی نہیں کھائیں گے شاید۔ تو ایسا ان کا شرط ہو گیا ہے۔ تو ایک تو لوگ نکلنا بند ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں، اور دوسرا ان کو واقعی تکالیف جھیلنی پڑتی ہیں اسلام آباد آنے کے لیے۔ تیسرا، خرچے کا مسئلہ، کہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ پہلے تو فارن فنڈنگ ہوتی تھی نا، اب جب سے فارن فنڈنگ پکڑی گئی ہے تو ان کو فارن فنڈنگ بند ہو گئی، تو اب ان کو خرچے کا خیال آ رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنی جیب سے تو پہلے کوئی نہیں لگا رہا تھا، پہلے تو فارن فنڈنگ ہو رہی تھی، ڈالرز آ رہے تھے، پاؤنڈز آ رہے تھے، یورو آ رہا تھا، پتہ نہیں کون کون سی کرنسی میں پیسے آ رہے تھے۔ تو پہلے تو انہوں نے انی مچائی ہوئی تھی نا پیسے بانٹنے میں، اربوں خربوں روپے آ رہے تھے، ڈالر آ رہے تھے، تو اس لیے ان کو کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی، ان کو محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا، احساس بھی نہیں تھا کہ پیسے بھی خرچ کرنے ہیں۔ بھائی خرچ ہو رہے تھے، ہر بندے کے، ہر دوسرے بندے کے، لیڈر کے اکاؤنٹ میں، جو اکاؤنٹس یوز کرتے تھے فارن فنڈنگ میں، ان میں اربوں خربوں روپے پڑے ہوتے تھے، کروڑوں روپے پڑے ہوتے تھے، خرچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اب ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں کہ اب خرچہ کون کرے، مسئلہ تو خرچے کا ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو دوستوں نے یہ بتایا کہ اسد کیسر نے مولانا فضل الرحمان کے پاس جو آنیاں جانیاں کی نا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں تو مشترکہ کوئی احتجاج کریں، مشترکہ تحریک چلائیں، یہ بھی اسد کیسر صاحب خرچہ بچانے کے لیے کر رہے تھے کوشش، اور اسد کیسر کو شاید پتہ ہی نہیں۔ مولوی تو بھائی دینے والے کدھر ہوتے ہیں، خرچہ کرنے والے کدھر ہوتے ہیں؟ مولوی تو خود لینے والے ہوتے ہیں، مولوی خرچہ کرانے والے ہوتے ہیں۔ تو مولویوں میں، مولانا میں امید کیسے رکھ رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگ؟ مولانا ظاہر ہے یہ جو احتجاج ہوتے ہیں نا، احتجاج اور مظاہرے اور جلسے جلوس سیاسی جماعتوں کے، ان میں فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، بڑے پیمانے پر فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، مخیر حضرات ہوتے ہیں، ان کے
انویسٹر ہوتے ہیں وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح عمران خان کا پہلے ATM مشینیں تھیں، جہانگیر ترین، علیم خان، پھر وہ کشمیری سردار تنویر الیاس، ان کو وزیر اعظم بنایا تھا، اس طرح عمران خان کی ATM جس طرح مشینیں تھیں، اس طرح ہر سیاسی جماعت کی ATM مشینیں ہیں۔ اس کو آپ مخیر حضرات کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انویسٹر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ پھر وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جب وہ اقتدار میں آتی ہیں وہ سیاسی جماعتیں، وہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے امیدواروں پہ جو جیتنے والے گھوڑے ہوتے ہیں ان پہ پیسے لگائے جاتے ہیں، ان کو گاڑیاں گفٹ کی جاتی ہیں ٹھیکیداروں کی جانب سے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی جانب سے، کہ گاڑی گفٹ کر دی، یہ بڑی گاڑی گفٹ کر دی، یہ کمپین کا خرچہ کر دیا اور اٹھا لیا، یا گھر کا خرچہ، کچن کا خرچہ بھی سیاسی لیڈروں کے، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے کچن کا خرچہ بھی انویسٹر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ ٹھیکے شیکے لے کے وہ سارا حساب کتاب اپنا پورا کر لیتے ہیں۔ تو اسد کیسر صاحب نے مولانا کو بھی گھیر لیا تھا کہ مولانا صاحب آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، احتجاج اکٹھے کریں، لیکن مولانا کے ساتھ ان کے معاملات نہیں بن پائے، تو ابھی تک نہیں بنے کہ مولانا ان کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں۔ مولانا نے تو جانا بھی نہیں تھا، یہ تو طے شدہ تھا۔ مولانا سے ہماری بات ہوئی تھی تو مولانا نے کہا تھا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، جو PTI کے ساتھ ہماری دوریاں ہیں، سیاست تو کر رہی ہے نا PTI کی جماعت تو بن چکی ہے، چاہے وہ شرپسندوں کے ٹولے کے صورت میں ہو۔ یہ مجھے PTI کا حشر بھی PTM جیسا نظر آ رہا ہے، فیوچر جو ہے، کیونکہ یہ سیاسی جماعت کم شرپسند ٹولہ اور ایک جتھا، ایک گروہ جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ملک کے خلاف، ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عوام کے خلاف، اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے جو سازشیں کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی وہ ٹولہ ہے، گروہ ہے، ایک جتھا ہے۔ اب تو یہ چیزیں سامنے آ چکی ہیں، کلیئر ہوتی جا رہی ہیں کہ PTI ایک سیاسی جماعت نہیں، بلکہ PTI کے ٹارگیٹ کچھ اور ہے۔ جس طرح پراکسی ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل، بھارت اور امریکہ کی پراکسی ہے، اسی طرح یہ پراکسی ہی ہے، اور ملک کے مفاد کے لیے انہوں نے کام نہیں کرنا، ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے جو بھی کام کرنا ہے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو اب یہ اضلاع کی لیول پر احتجاج کریں گے، یعنی اب اسلام آباد، آئندہ PTI کا تماشا آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آئے گا، اور اس پر PTI ورکنگ کر رہی ہے، اور یہ فیصلہ اصولی طور پر بقول اسد کیسر صاحب کے کہ اصولی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے، باضابطہ اعلان جو ہے، وہ ترجمانوں کی جانب سے کیا جائے گا کہ آئندہ اسلام آباد اور لاہور میں یا کراچی یا پشاور میں تو چلو ان کی حکومت ہے اس وقت، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں کم از کم آئندہ احتجاج نہیں کیا جائے گا بقول اسد کیسر کے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی انہوں نے احتجاج کی چینج کی ہے، اس کو نام دیا ہے احتجاج کی حکمت عملی چینج کی ہے۔ جس طرح بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جس طرح پہنچے ہیں، جس طرح غائب ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں یا لاپتہ ہوئے، تو یہ حکمت عملی ہم نے چینج کی تھی، یہ حکمت عملی چینج ہوئی تھی، اور علی امین گنڈا پور کی طرف سے، اور حکمت عملی چینج ہوتی ہے۔ تو اسی طرح PTI نے بھی اب احتجاج کی حکمت عملی چینج کرنے کے نام پر ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا اور ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امید ہے پروگرام پسند آئے ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔